جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی کل ہم نے دو طرح کی تفسیروں کے اوپر پڑھا تھا، ایک تو احکام القرآن پر ہم نے پڑھا تھا، تفسیر بالروایہ اور درایا پر پڑھا تھا۔ تفسیر بالروایہ اور تفسیر بالدرایا اور اسی طریقے سے احکام القرآن کی جو تفسیریں ہیں اس سے متعلق کل ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج ہم بات کریں گے جی قرآن کریم کی ترکیب سے متعلق، جس کو کہتے ہیں نظم القرآن۔ نظم القرآن کے متعلق بات کریں گے، اسی طریقے سے غریب القرآن سے متعلق بات کریں گے، پھر اسباب النزول کے متعلق بات کریں گے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ناسخ و منسوخ سے متعلق جو ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے جی قرآن کریم کی ترکیب، یعنی جس کو ہم نظم القرآن کہتے ہیں۔ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ نظم القرآن جو ہے یہ کیوں ضروری ہے، اور پھر یہ کہ نظم القرآن کی جو تفسیریں ہیں یہ کس سینس میں یعنی ان کا ذکر آئے گا، یہ ان کا کیا ہے، ان کی جو ہے وہ ان کا عمل دخل کیا ہے اس کے اندر۔ تو نظم القرآن جو ہے یہ ایک مستقل فن ہے مفسرین کے ہاں، اور اس فن کا آغاز جو ہے وہ لغہ والوں نے کیا ہے۔ جو علماء لغویین ہیں انہوں نے جو تفسیر کا جو انداز اختیار کیا ہے وہ نظم القرآن کا انداز اختیار کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بلاغت جو ہے وہ اس کا جو آغاز ہوا ہے وہ اگرچہ دوسری صدی ہجری کے آخر میں ہو گیا تھا، لیکن اس کو جو عروج ملا ہے جا کر وہ تیسری اور پھر چوتھی صدی میں ملا ہے۔ تو جب بلاغت کا آغاز ہوا تو بلاغت کی جو پہلی براہ راست یعنی جو ٹارگٹ تھا نا وہ قرآن پاک کی تفسیر تھی۔ یعنی علماء بلاغہ نے سب سے پہلے جو عربی بلاغت کو تلاش کرنا شروع کیا ہے وہ قرآن کے ذریعے تلاش کیا ہے۔ یہ جتنے بلاغت کے قوانین بنائے گئے ہیں یہ قرآن کے ذریعے بنائے گئے، چنانچہ انہوں نے اس پر زور دیا کہ ہم اس کے جو ہے نا قانون تلاش کریں۔ چنانچہ انہوں نے تلاش کیا، تو ابتداءً دراصل قرآن کے معنی کی وضاحت کے لیے، اسی طریقے سے نحو کے قوانین بیان کرنے کے لیے، صرف کے قوانین بیان کرنے کے لیے، بلاغت کے قوانین بیان کرنے کے لیے اس طرح کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ان کا مقصد براہ راست تفسیر کرنا نہیں تھا، بلکہ ان قوانین کی، ان قواعد کی اور ان قواعد کی املاء کی وضاحت جو ہے وہ مقصود تھی۔ چنانچہ ضمن میں جو آپ کو نام بھی ملیں گے وہ اکثر وہ نام ہوں گے جو بڑے نحوی ہیں، جو بڑے صرفی ہیں، جو بڑے لغوی ہیں، یا جو بڑے بلاغی ہیں۔ اس چار طرح کے علماء ہی آپ کو ترکیبیں یعنی نظم القرآن میں، مشکل القرآن میں، غریب القرآن میں، جو آپ کو جتنی بھی کتابیں اور تفسیریں دیکھنے کا موقع ملے گا ان میں سے اکثر نام وہی ہوں گے۔ چنانچہ دیکھیے مثال کے طور پہ معانی القرآن اور معانی القرآن و اعرابہ، یہ دو کتابیں آپ کے سامنے ہیں، اور دونوں اماموں کا نام امام فرا اور امام زجاج، یہ دونوں نحو کے اعلیٰ درجے کے امام ہیں۔ ایک کی وفات 207 میں ہوئی اور دوسرے کی 311 میں ہوئی، اور یہ جو ہے وہ قریب العصر بھی ہیں، اور ان دونوں نے نحو کے اوپر اپنی ساری زندگی کھپائی ہے۔ اب انہی نحوی قواعد کے اجراء کے لیے انہوں نے یہ کتابیں معانی القرآن اور معانی القرآن و اعرابہ لکھی۔ اس طرح یہ کتاب مشکل و اعراب القرآن اور البیان فی غریب اعراب القرآن، ابو البرکات الانباری، جس کو ہم ابن الانباری کہتے ہیں، جس کی نحو کا جو سب سے بڑا مصدر ہے، نحو کے جب ہم مصادر کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک مصدر آتا ہے الفیہ ابن مالک کا، الفیہ ابن مالک، یہ نحو کا بہت بڑا مصدر ہے، اور دوسرا مصدر ہمارے سامنے آتا ہے مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب کا۔ تو مغنی اللبیب کے جو مصنف ہیں ابن الانباری، جس کو ابو البرکات الانباری کا نام دیا گیا ہے، اب یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا جو ہے وہ نحوی ہے، اور اس نے البیان فی غریب اعراب القرآن ترتیب دی ہے۔ اسی طریقے سے جی اس میں جو غیر ضروری کتابیں ہیں وہ ہم ان کو ذکر نہیں کریں گے، ان کو ہم چھوڑ دیں گے تاکہ آپ پر بہت زیادہ بوجھ نہ بنے۔ البحر المحیط، البحر المحیط ابو حیان الاندلسی التوحیدی، اور ابو حیان اندلسی التوحیدی کا جو تعلق ہے وہ لغہ کے ساتھ ہے۔ اس کو علماء لغت جو ہے وہ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں،
اور میں نے کل ان کا تفصیلی تعارف بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا. تو یہ جو ہے ان کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر کام کیا ہے. پھر اس کے بعد ہے جی الجدول فی اعراب القرآن الکریم. علامہ محمود بن عبد الرحیم الصافی یہ عصر حدیث کے ہیں، اور ان کے ساتھ محی الدین درویش، یہ بہت مشہور عالم ہیں عصر حدیث کے. ان کی اعراب القرآن الکریم و بیانہ، تو یہ اس میں 4-5 کتابیں ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں اور جن کا جو ہے وہ یاد کرنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی غریب القرآن پر. غریب القرآن کیا ہے؟ غریب کا جو لفظ ہے یہ حدیث میں بھی استعمال ہوا، بدا الاسلام غریباً وسیکون کما بدا فطوبى للغرباء. غریب کے عربی میں بہت سے معنی ہیں. غریب کا ایک معنی نامانوس ہے، غریب کا ایک معنی مسافر ہے، غریب کا ایک معنی مشکل ہے، غریب کا ایک معنی ایسا پراگندہ حال ہے، اور اسی طریقے سے غریب کا جو ایک معنی ہے وہ اجنبی کا ہے. تو یہ اس طرح کے غریب کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. جب ہم غریب القرآن کہتے ہیں تو غریب القرآن سے مراد قرآن مجید کے وہ الفاظ یا وہ مقامات ہیں جو کہ مشکل ہیں، جو کہ نامانوس ہیں، جو کہ اجنبی ہیں، جو کہ عام لوگوں پر کھلے ہوئے نہیں ہیں، جو کہ عام لوگ ان کو حل نہیں کر سکتے. تو ایسے مقامات کو غرائب القرآن کہتے ہیں، اور غرائب القرآن کے اوپر بے شمار کام ہوا، ہمارے اکابرین نے کیا ہے، اور اس کے اندر کچھ کام بڑے خوبصورت کام ہیں، جیسے کہ غریب القرآن امام ابن قتیبہ دینوری کی ہے، غریب القرآن امام سجستانی کی ہے، اور اسی طریقے سے المفردات فی غریب القرآن. اس فن کی جو سب سے اعلیٰ عمدہ کتاب ہے وہ المفردات فی غریب القرآن ہے. کوئی بندہ غرائب القرآن کے اوپر اگر دسترس حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ مفردات فی غریب القرآن کو پڑھے بغیر دسترس حاصل نہیں کر سکتا. تو مفردات کو الحمدللہ مجھے پوری پڑھنے کا موقع ملا ہے. ایسی زبردست اور خوبصورت کتاب ہے، حروف تہجی کے اعتبار سے ایک ایک لفظ کو اٹھا کر لاتے ہیں، اور پھر اس کے جو ہے وہ 10 سے زیادہ مترادفات بیان کرتے ہیں، اور ایک ایک چیز کو جو ہے وہ کھول کر رکھ دیتے ہیں. تو غرائب القرآن کے اوپر سب سے خوبصورت کام جو ہے وہ المفردات فی غریب القرآن امام راغب الاصفہانی کا ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ اصفہان ایران سے تھا، اور انہوں نے 502 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی. علامہ ابن جوزی کی کل بھی پرسوں جب ہم علوم القرآن بیان کر رہے تھے وہاں پہ ذکر ہوا تھا تذکرۃ العریب فی تفسیر القریب، تذکرۃ العریب فی تفسیر القریب. اور جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ امام ابو حیان الاندلسی، جن کا نام بار بار آ رہا ہے. اب دیکھیں شخصیات کامن ہیں اور ان کی بار بار ہر موضوع کے اندر کتابیں آتی ہیں. تحفۃ العریب بما فی القرآن من الغریب، تحفۃ العریب بما فی القرآن من الغریب، یہ بھی ابو حیان الاندلسی کی ہے. علامہ محمد طاہر پٹنی بیسیکلی یہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، حدیث میں ان کی بڑی تعلیمات ہیں، بڑی خدمات ہیں. اور طاہر پٹنی جو ہیں وہ انڈیا کا علاقہ پٹنہ، وہاں سے ان کا تعلق تھا، اور 986 ہجری میں یہ ہوئے ہیں. تقریباً یہ اورنگزیب عالمگیر یا ان کے قریب زمانہ تھا، اس زمانے میں ہوئے، اور انہوں نے حدیث پر بہت ان کی خدمات ہیں اور قرآن پر. تو ان کی جو ہے وہ غرائب القرآن میں مجمع بحار الانوار ہے، یہ اکثر پیپروں کے اندر پوچھی جاتی ہے. تو ان کی جو ہے نا کتاب اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں. اس کے علاوہ تفسیر غریب القرآن علامہ محمد بن اسماعیل الصنعانی کی، اور باقی یہ کچھ ڈکشنریز لکھی ہوئی ہیں جیسے کہ لغات القرآن ہے، قاموس القرآن ہے، لسان القرآن ہے، انوار البیان ہے فی حل لغات القرآن، اور منتخب لغات القرآن ہے. یہ بر صغیر میں عصر حدیث کا ایک ٹرینڈ ہے جس کے اندر انہوں نے ڈکشنریز اور ان ڈکشنریز کے تحت جو ہے وہ الفاظ کی تشریحات اور معنی کو واضح کرنے کا اور بیان کرنے کا جو ہے وہ ایک سلسلہ شروع کیا ہے. اس کے بعد ہے جی قرآن کریم کے جو اسباب نزول کے اوپر کام ہوا، اسباب نزول پہ جس کا خاص تعلق اسباب النزول کے ساتھ ہو. یہ ایک بڑا خوبصورت اور دلچسپ ہے، اور اس پہ بہت کم کام ہوا ہے. اگر آپ لوگ کوئی بندہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کا تھیسس کر رہا ہے یا کوئی آرٹیکلز کرنا چاہے تو اگر وہ ان کتابوں کو سامنے رکھے تو یہ ایک بڑا خوبصورت کام ہے کہ اسباب النزول کے اوپر آپ جو ہے وہ ایک ہی مطلب سورت کا جو اسباب النزول ہے، مثلا جی سورہ روم کا جو شان نزول ہے، اب اس میں جو حضرت بکر صدیق کا واقعہ ہے اس کو آپ ان 5 کتابوں سے کوٹ کریں، اور آپ جو ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ موازنہ کریں، اور اس کے اوپر آپ ایک بہترین آرٹیکل دے سکتے ہیں. کسی بھی صورت کا، کسی آیت کا موازنہ ان 4-5 کتابوں سے آپ نے کرنا ہے
اور یہ ساری میسر ہیں، موجود ہیں۔ اگر کوئی آپ تھیسس کر رہے ہیں تو آپ ایک صورت، یہ بڑا خوبصورت کام ہے، ایک بڑا زبردست ایک جو ہے چھوٹا کام ہے کہ آپ ایک ہی مطلب سپارے میں آنے والی صورتیں جو ہیں ان صورتوں کی شان نزول جو ہے وہ آپ ان کتابوں سے، ساری کتابوں سے جو ہے اس کا تقابل کروا دیں اور آخر میں اس کو اپنے نکات میں بیان کریں اور بتا دیں، تو یہ ایک بڑا خوبصورت کام ہو جائے گا۔ اس پر کام حالانکہ جو ہے علوم اسلامیہ میں بہت کام ہوا ہے، لیکن اس پہ ضرورت ہے کہ اس طرح کا جو کام اس پہ کام کیا جائے۔ تو اسباب النزول ہے علامہ ابو الحسن نشاپوری کی، العجاب فی بیان الاسباب ہے ابن حجر اسقلانی کی۔ اصل میں ابن حجر اسقلانی بیسیکلی تو بڑے محدث ہیں اور حدیث پہ ان کا جو ہے نا گرفت ہے، تو دراصل بیان کر رہے تھے جب، تو اس وقت جو ہے وہ بیان الاسباب میں جب احادیث مبارکہ کے اندر آنے والی صورتوں کا جو شان نزول ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ان کا اس طرف رجحان بڑھا اور پھر انہوں نے العجاب فی بیان الاسباب لکھ دیا۔ لباب النقول فی اسباب النزول، جلال الدین سیوطی کی آپ پہلے بھی جو ہے وہ کتابیں تفسیریں پڑھ چکے ہیں، اور یہ آپ اس میں اور اضافہ دیکھیں، خوبصورت اضافہ لباب النقول فی اسباب النزول کا ہے۔ اور اس کے علاوہ علامہ مقبل بن ہادی وداعی رحمہ اللہ جو ہیں ان کی عصر حدیث کے ہیں صحیح المسند من اسباب النزول، جامع اسباب النزول شیخ خالد عبد الرحمن کی ہے، اور اردو میں اگر آپ نے دیکھنی ہو تو قرآنی آیات کے شان نزول ہیں۔ سب سے مشکل اور سب سے پیچیدہ جو یعنی آپ کہیں کہ جو ایک ٹاپک ہے، پوائنٹ ہے، ایک جو موقع ہے وہ ہے جی ناسخ و منسوخ کا۔ ناسخ و منسوخ ایک بڑی ہی طویل کریٹیکل قسم کی بحث ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ قلم اٹھانا کوئی آسان نہیں ہے، اور ہمارے جو سلف صالحین ہیں انہوں نے اس پر بھی خوب کام کیا۔ چنانچہ ابو عبید قاسم ابن سلام، ابو جعفر النحاس، ہبۃ اللہ بن سلامہ، ابو بکر ابن العربی، علامہ ابن جوزی، امام مقدسی، تو بے شمار شخصیات ہیں جنہوں نے اس کے اوپر قلم اٹھایا۔ مشہور جو ناسخ و منسوخ پہ کتابیں ہیں، الناسخ والمنسوخ فی القرآن العزیز، الناسخ والمنسوخ جو نحاس کی، الناسخ والمنسوخ ہبۃ اللہ سلامہ مقری کی، الناسخ والمنسوخ فی القرآن الکریم ابو بکر ابن العربی کی، اور المصفى بألف اہل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ۔ اسی طرح قلائد المرجان فی بیان الناسخ والمنسوخ فی القرآن۔ یہ تو وہ ہیں جو بکس ہیں، جو باقاعدہ کتابی شکل کے اندر ضخیم کتابیں ہیں، اور اگر اس کے علاوہ بھی اگر آپ جو ہے وہ دیکھنا چاہیں تو بے شمار رسالے ہیں جو کہ ان عنوانات پر اور ان چیزوں اس کے اوپر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بھی بے شمار ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ربط قرآن کریم کے ربط کے اوپر۔ یہاں ربط سے مراد یہ ہے کہ ربط کی خوبصورتیوں کو جو بیان کیا گیا ہے، ربط کی جو خوبصورتیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ نظم الدرر ہے فی تناسب الآیات والصور، ابراہیم بن عمر البقائی کی۔ سبق الغایات فی نسق الآیات، یہ تینوں جو ہے یہ بر صغیر کے ہیں، مولانا محمد حسین علی۔ الدرر المنصورہ فی ربط آیاتی آیت بآیت و سورت بسورہ، آیت کا آیت کے ساتھ ربط اور سورت کا سورت کے ساتھ ربط۔ سمت الدرر فی ربط بین الآیات والصور، یہ محمد بن طاہر پنجپیری، یہ بھی پاکستان کے ہیں، یہ بھی پاکستان کے، اور شیخ علی تھانی۔ بر صغیر کے تین علماء کی سبق الغایات، درر المنصورہ اور سمت الدرر۔ اور اس کے علاوہ نظم الدرر جو ہے یہ علامہ ابراہیم بن عمر البقائی کی ہے۔ تو یہاں تک آپ اس کو رکھیں اور ان کو اچھے طریقے سے آپ یاد کریں۔ آج ہم نے ربط قرآن کے اوپر پڑھا، ناسخ و منسوخ کے اوپر، قرآن پاک کے اسباب نزول کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غرائب القرآن کے اوپر۔ تو آپ ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ یاد کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نظم القرآن یعنی کہ قرآن کی ترکیب کے حوالے سے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آپ کریں گے، پھر ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔